السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی کی جو عید ہے وہ بالکل قریب ہے، تو اس کے لیے میں آپ کے لیے بہت خاص ٹپس لے کے آئی ہوں۔ کچھ جو قربانی کا گوشت ہے اسے ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، اور ان محفوظ کرنے کے لیے انہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ تازہ کٹا ہوا جو گوشت ہے اس کا درجہ حرارت تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اسے ٹھنڈا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گوشت کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نمبر 2، قربانی کے گوشت کو فریزر میں رکھنے سے پہلے جو گوشت کے پارچے ہیں انہیں آپ اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے سے یہ ہوگا کہ ان میں جو خون وغیرہ ہے وہ سارا ڈرین ہو جائے گا، اور گوشت کو اس کے بعد آپ دھونے کے بعد چھنی میں رکھ دیں۔ سارے گوشت جتنا بھی ہے اسے باسکٹ میں یا چھنی میں رکھ دیں تاکہ اس کا سارا خون اور جو پانی ہے اس میں وہ اچھی طرح ڈرین ہو جائے۔ اس طرح گوشت جلدی فریز ہوگا اور آپ کے فریزر میں اسمیل بھی کم ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ قربانی کے گوشت کو پہلے اچھی طرح دھوئیں، اسے اچھی طرح نچڑنے دیں، اور پھر بعد میں آپ اس کو جو ہے وہ فریز کریں۔ اس طرح فریز کریں گے، ویسے ہی آپ اگر فریز کر لیں گے قربانی کا گوشت تو اسمیل بھی ہوگی اور وہ فریز بھی دیر سے ہوگا۔ نمبر 3 ٹپ ہے جی میرے پاس آپ کے لیے کہ عام طور پر آپ جتنا گوشت ایک وقت میں استعمال کر سکتے ہیں اسی حساب سے آپ پیکٹ بنا لیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1 کلو گوشت ایک وقت میں پکاتے ہیں تو آپ 1.5 کلو گوشت کا یا 1.25 کلو گوشت کا پیکٹ بنائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ گوشت کی صفائی کریں گے تو صاف ہونے کے بعد آپ کو وہی مطلوبہ مقدار جو آپ کی ہے کلو یا 1.25 کلو گوشت آپ کو ایک وقت میں پکانے کے لیے حاصل ہو جائے گا۔ تو ایک آپ نے بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی نوکدار جو ہڈی ہے وہ آپ کے پیکٹ میں نہیں ڈالنی۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ نوکدار جو ہڈی ہے وہ پیکٹ کو پھاڑ دے گی اور جو ہے گوشت کی نمی برقرار نہیں رہے گی، گوشت کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ نمبر 4 ہے جی، گوشت کو فریزر میں رکھتے ہی آپ اس کی کولنگ فل کر دیں، بلکہ آپ گوشت کو فریزر میں رکھنے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اس کی کولنگ فل کر دیں، تاکہ جو ہے اس کی جیسے ہی آپ گوشت کو فریزر میں رکھیں تو گوشت آپ کا جو ہے وہ جلدی فریز ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ فریزر کی جو کولنگ ہے وہ پہلے سے فل رکھیں۔ اگلی ٹپ ہے جی میرے پاس آپ کے لیے کہ گوشت کی جو تھیلیاں ہیں ان کو فریزر میں ہمیشہ پھیلا کر رکھیں۔ ایک دوسرے کے اوپر پیکٹ رکھنے سے گوشت جو ہے وہ جلدی فریز نہیں ہوتا، تو ضروری ہے کہ جب بھی آپ گوشت فریز کرنے لگے تو آپ پہلے سارے پیکٹ پھیلا کے رکھیں۔ جب وہ تھوڑے فریز ہو جائیں، جم جائیں، تو بعد میں آپ انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جگہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کے فریزر سے کوئی دوسرا بھی مستفید ہو سکے، جیسے آپ کی کام والی ہے یا کسی اور کا گوشت بھی آپ اپنے فریزر میں رکھ سکیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ثواب کا کام ہے کہ آپ کسی کے کام آئے۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسی فیسلٹیز دی ہیں تو اس سے کسی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اگلی ٹپ ہے جی میرے پاس آپ کے لیے، قربانی کا گوشت کی یہ جو حق ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی جو اسمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گوشت کو پکانے سے پہلے نمک، پانی، بیسن اور سرکہ یا سرکے کی بجائے لیموں کا رس ملا لیں اور پھر اچھی طرح دھو لیں، تو اس کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان ٹپس پہ عمل آپ ضرور کریں، تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قربانی کا گوشت بالکل صحیح رہے گا۔